ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 10 اور سورہ الحشر شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الحشر، حشر کا لفظی معنی جمع کرنا ہوتا ہے، اکٹھا ہونا، جمع کرنا، اور قیامت کے دن کو بھی یوم الحشر کہا جاتا ہے، حشر کا دن، کیونکہ اس دن ساری انسانیت جمع ہوگی اور اکٹھی ہوگی۔ اجتماع بھی کہہ سکتے ہیں، حشر کا آپ ترجمہ اجتماع بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے یہود کے ایک بڑے قبیلے کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کو نکال دیا مدینہ منورہ سے، اور وہ لوگ یہاں سے نکل کر خیبر کی طرف چلے گئے۔ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے حشر کا نام دیا ہے۔ تھوڑی سی میں تفصیل عرض کرتا ہوں، پھر ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ ساری بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جو اس وقت جن کا ہولڈ اور کنٹرول تھا وہ یہود تھے، اور یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ ایک کا نام قبیلہ بنو قریظہ تھا، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر۔ یہ 3 بڑے قبائل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس کا نام ہے میثاق مدینہ، اور اس معاہدے کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ ہم مل کر مدینہ منورہ میں رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے معاملات باہمی اتفاق سے حل کرتے رہیں، اور اگر کوئی باہر سے دشمن حملہ آور ہونے کے لیے آتا ہے تو مشترکہ طور پر ہم اس کا دفاع کریں گے، چاہے دشمن کوئی بھی ہو۔ کوئی بھی مدینے پہ حملہ آور ہوا تو ہم مشترکہ طور پر اس کا مقابلہ کریں گے، مدینہ کا دفاع کریں گے، آپس کے معاملات باہمی مشورے اور صلاح سے طے کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حتمی وہ اتھارٹی تسلیم کیا کہ جو حضور فیصلہ کریں گے سب اس کو قبول کریں گے۔ یہود جو تھے وہ اتنے سیدھے نہیں تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم غالب اکثریت ہیں یہاں پر، تو آہستہ آہستہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ ابھی چلو یہ ذرا تھوڑا سا ان کا جمگھٹا ہے، دیکھتے ہیں کس رنگ میں جاتے ہیں۔ مسلمان تو سیدھے سادے تھے، ٹھیک ہے جو بات کہہ دی ہے وہ کرنی ہے، لیکن وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ ان کی تاریخ ہمیشہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ ایسی نہیں تھی۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان مستحکم ہو رہے ہیں، اور نہ صرف مستحکم ہو رہے ہیں بلکہ ان کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے اور ان کی قوت بڑھ رہی ہے، تو وہ اپنی حرکتوں پہ اتر آئے۔ چنانچہ ہم 21ویں پارے کے آخر میں پڑھ کے آئے ہیں، جب غزوہ خندق ہوا، غزوہ احزاب، تو اس موقع پر بنو قریظہ جو قبیلہ تھا، دراصل اسی نے اکسایا تھا مشرکین کو، آؤ تم حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم مل کر ان مسلمانوں کو ختم کریں گے، تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ سارا کچھ طے ہوا۔ اچھا، اس وقت آئے، کفار آئے، مسلمانوں نے خندق کھود لی، کفار باہر رک گئے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی غیبانہ طور پر مدد فرمائی اور وہ بھاگ گئے۔ اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے فرمایا کہ چلو، یہ جنہوں نے غداری کی ہے نا بنو قریظہ نے، معاہدہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور تمہیں چھوڑ کر ان کے ساتھ مل کر تمہارے قتل کا ارادہ کیا، تمہیں نقصان پہنچانے کا، تمہیں ختم کرنے کا ارادہ کیا، چلو ان کو ختم کرو۔ چنانچہ قبیلہ بنو قریظہ وہاں ختم ہو گیا۔ یہ بنو نذیر تھا، یہ قبیلہ ایک دوسرا قبیلہ تھا، بنو نذیر۔ یہ ان میں زیادہ تر جنگجو بہت تھے ان کے اندر، اور ان کا حفاظتی حصار بہت مضبوط تھا۔ بنو نذیر، خصوصاً بنو نذیر، بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے انہوں نے۔
انہوں نے بھی نا اس طرح مسلمانوں کے ساتھ تنگ کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا بھائی ہمارے جو معاہدے ہیں نا ان کی پاسداری کرو. تو انہوں نے ایک موقع پہ کہا جی آپ ایسا کریں تشریف لائیں، ہم بیٹھ کر اس پر بات کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. جو بیٹھنے کی جگہ بنائی نا وہ ایک پہاڑی کے دامن میں بنائی اور اپنے کچھ لوگ مقرر کر دیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آ کر بیٹھیں گے تو اوپر سے کوئی بڑے پتھر مار کے علیہ باللہ حضور کو شہید کر دیا جائے. آپ جب وہاں پہنچے اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہاں سے نکلے، واپس تشریف لائے. آپ نے ان کو پھر پیغام بھیجا اور ان کو پیغام یہ بھیجا بنو نذیر کو کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تمہارا معاہدہ ختم. اب یہ ہے ہم تمہیں ٹائم دے رہے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے. جب یہ ہوا نا کہ نکل جاؤ یہاں سے ہم تمہیں ٹائم دے رہے ہیں، تو مشرکین نے اور منافقین دونوں نے مل کر ان کو پیغام بھجوایا کہیں نہیں جانا، جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈٹے رہو، دیکھتے ہیں ہم کیسے مسلمان تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمان لڑنے آئیں گے تو ہم تمہاری مدد کرنے آئیں گے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم تمہاری مدد کرنے آئیں گے، تم نے کہیں نہیں جانا، یہیں پہ رہو. جب مدت ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے کہا ہم نے حملہ کرنا ہے، تو وہ لوگ جا کر اپنے قلعے میں محصور ہو گئے. پھر انہوں نے کہا جی ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ہم کوئی لڑائی نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے اور جو سامان اپنا لے جانا چاہتے ہو، جو کچھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اور جو کچھ لے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ یہاں سے. یہ سارا واقعہ ہے جو اس صورت میں بیان ہوا ہے. ان کا جمع کرنا، جمع کر کے ان کو نکال دینا، یہ حشر کہلاتا ہے. اسی نسبت سے اس کا نام سورہ الحشر ہے. اب دیکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح پاکی بیان کرتی ہے للہ اللہ رب العزت کی، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں، جو مخلوقات زمینوں میں ہیں. یہ جو مخلوقات کا لفظ آتا ہے نا تو اس سے صرف جو جاندار ہے وہ ہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز مراد ہے. ماں عموم کے لیے آتا ہے، ہر چیز، پتھر ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، جنگلات ہیں، صحرا ہیں، زمین ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، جاندار ہیں، چرند پرند ہیں، دریائی مخلوقات ہیں، ماں سب کچھ، جو چیز آسمانوں میں موجود ہے اور جو چیز زمینوں میں موجود ہے، ہر ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت غالب ذات ہے، حکمت والی ہے. هُوَ الَّذِي، اسی نے، اخرجا نکالا، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کو، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے، وہ کافر جو اہل کتاب یعنی یہود، ان کو نکالا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے نکالا، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے حشر کے موقع پر، پہلے اجتماع کے موقع پر. پہلے حشر، اس کے بعد پھر دوسرا حشر ہوا، اور وہ دوسرا حشر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ جب انہوں نے خیبر سے اور جزیرۃ العرب سے ان یہودیوں کو نکال دیا. تو یہ پہلا موقع تھا، یہ پہلا موقع بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا، یہ پھر خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. ما ظننتم، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ما ظننتم، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان یخرجوا، کہ وہ اس طرح نکل جائیں گے. وظنوا، اور وہ تو یہ سوچے بیٹھے تھے، وظنوا، اور وہ تو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ انہم، بے شک وہ،
مانعتہم بچا لیں گے ان کو، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ سے. اور وہ تو یہ سوچے بیٹھے تھے قلعے سے مراد حفاظتی حصار، ان کا جو حفاظتی حصار ہے وہ ان کو اللہ سے بھی بچا لے گا. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ اللہ آیا پھر وہاں سے، اللہ آیا پھر من حیث وہاں سے لم يحتسبوا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اگر موجودہ صورتحال بھی دیکھیں نا، یہ جو مجاہدین نے حملہ کیا تھا تو یہ جو اسرائیل تھا یہ اپنے دفاعی نظام کی بنیاد پر دنیا کو چیلنج کر رہا تھا. ہمارے پاس ایسا حفاظتی حصار ہے، دفاعی نظام ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا جدید ترین مستحکم ترین. اور دنیا اربوں ڈالر کے معاہدے کر رہے تھے، کہتے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اس کے اوپر حملہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا اللہ وہاں سے ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وَقَذَفَ اور اللہ نے ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب رعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کے بعد بغیر لڑے مزاحمت کی ہتھیار ڈال دیے. یخربون اور وہ خراب کرنے لگے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، یعنی انہوں نے اپنے گھر خود توڑے تاکہ یہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکے. وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی، رئی سے کسر مسلمانوں نے پوری کر دی. وہ اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اپنے ہاتھوں سے بھی، اور ان کے گھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی برباد ہونے لگے. فَاعْتَبِرُوا عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار اے آنکھوں والو. یہ اصل میں یہ جو جملہ تھا نا، یہ ایک قبیلہ ابھی باقی تھا بنو قریظہ، اس کے ساتھ بعد میں ہوا. یہ ان کو کہا جا رہا تھا یہ شرارتیں کر رہے تھے نا، دیکھ لو کیا انجام ہوا ہے. تم بھی شرارتیں کرتے ہو، باز آ جاؤ، عبرت پکڑو اے آنکھوں والو. ولو اور اگر، لا نہ، ولولا اور اگر نہ، ان کتب اللہ اللہ نے لکھ دی ہوتی، علیہم ان پر، الجلا جلا وطنی، اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطنی کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا، لعذبہم تو اللہ ان کو عذاب دیتے، فی الدنیا دنیا میں ہی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب النار آگ کا عذاب ہے. اچھا یہ جو دوسرا قبیلہ ہے نا بنو قریظہ، انہوں نے عبرت نہیں پکڑی، حالانکہ قرآن نے کہا تھا ان کو عبرت پکڑو تم، لیکن انہوں نے عبرت نہیں پکڑی. وہ لگے رہے مسلسل اپنی شرارتوں میں. اب ان کے سامنے ایک مثال آ چکی اور انہوں نے اس مثال سے عبرت نہیں حاصل کی، نصیحت نہیں حاصل کی. ان کو دنیا میں سزا ملی، ان کو دنیا میں. اور ہم پڑھ کے آئے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور آگے ہے فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک جماعت کو تم قیدی بنا رہے تھے اور ایک کو قتل کر رہے تھے. ان کے سب مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کے بچے اور ان کی خواتین ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا. تو یہ جو اللہ رب العزت ہمیں مثالیں دکھاتے ہیں نا، ہم اگر عبرت نہ پکڑیں نا اس سے تو پھر انجام برا ہوتا ہے. ان سے کہا گیا تھا عبرت پکڑو، انہوں نے عبرت نہیں پکڑی. ان کے لیے پہلا موقع تھا، انہوں نے لڑائی نہیں کی، ہتھیار ڈال دیے، کہا ٹھیک ہے جاؤ. کوئی ایک بندہ بھی ان کا قتل نہیں ہوا، مارا نہیں گیا، سب نکل کر چلے گئے، سامان بھی لے گئے، اسلحہ بھی لے گئے، جو جو لے جا سکتے تھے لے گئے. وہ کوئی ان کے ساتھ تعارض نہیں کیا گیا. اب عبرت پکڑنی چاہیے تھی دوسرے کو، دوسرے نے عبرت نہیں پکڑی. بنو قریظہ نے عبرت نہیں پکڑی، نتیجہ کیا ہوا؟ چلو پھر ان کو دنیا میں سزا ملی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے. ذَلِكَ یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ کہ بے شک ان لوگوں نے، شَاقُّ اللَّهَ مخالفت کی اللہ کی،
وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ اور جو مخالفت پہ اتر آتا ہے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک پھر اللہ شدید العقاب بڑی سخت پکڑ والا ہے. اللہ پھر بہت سخت پکڑنے والا ہے. ما قطعتم جو تم نے کاٹے، من لینہ درخت، جو درخت تم نے کاٹے، او یا ترکتموہا یا تم نے ان کو چھوڑ دیا، قائمتاً کھڑا، علی اصولہا اپنی جڑوں پر، یا تم نے ان کو جڑوں پہ کھڑا چھوڑ دیا. تم نے کوئی درخت کاٹا یا تم نے اس کو اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم سے تھا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ اللہ ان نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے. اصل میں انہوں نے نا درختوں کی بڑی حفاظتی باڑیں لگائی ہوئی تھی. اب جب مسلمان ان کے علاقوں میں گئے نا تو مسلمانوں نے وہ جو درمیان میں درخت آ رہے تھے وہ کاٹنا شروع کیا تاکہ ہمارے لیے آنے میں آسانی ہو. جب مسلمانوں نے درخت کاٹنے شروع کر دیے تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، لو یہ کیسا دین ہے، دیکھیں جی یہ کھیتی باڑی درخت یہ تو انسانی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ انسانی ضرورت کو تباہ کر رہے ہیں، یہ تو فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ نے فرمایا اچھا فرمایا تم نے جو درخت کاٹے ہیں نا تو یہ اللہ کے حکم سے، بولو اب. اچھا یہاں ایک اصولی بات، یہ اصولی بات آگے بھی آ رہی ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا تھا درخت کاٹو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی دیکھتے ہوئے، سامنے دیکھتے ہوئے کہ ہمارے لیے یہ درخت راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لہذا اس رکاوٹ کو دور کریں. حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تھا. یہ اصول ہے. اور اصول کیا ہے؟ نبی جب حکم دیتا ہے تو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. فَبِإِذْنِ اللَّهِ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ اللہ ان نافرمانوں کو رسوا کرے. وَمَا اور جو افاء دلوایا اللہ نے علی رسولہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، منہم ان سے. یہاں سے اب ایک تفصیلی مسئلہ شروع ہو رہا ہے. یہ 3-4 آیات چلے گا. یہ جب مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لڑائی کی صورت میں، جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اور جو مال ہاتھ لگتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. مال غنیمت کا اصول اور یہ طریقہ یہ ہے، اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کرو. ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں. یہ مال غنیمت کا اصول ہے. مال غنیمت جس میں جنگ ہو، جنگ کے بعد فتح ملے تو فتح کے بعد جو مال ملتا ہے دشمن کا وہ مال غنیمت ہے. یہاں پر بیان ہو رہا ہے مال فے. مال فے الگ ہوتا ہے، یعنی جب لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو اور دشمن پر بغیر لڑے فتح مل جائے، پھر جو مال حاصل ہوتا ہے نا وہ مال فے کہلاتا ہے. مال فے کا یہ اصول نہیں ہے جو مال غنیمت کا ہے. مال فعل کل کا کل، سب کا سب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے رشتہ داروں کا اور یتیموں کا، محتاجوں کا اور مسافروں کا. یہ مجاہدین کا نہیں ہے. یہ مجاہدین کا اس میں کوئی، کیونکہ جنگ تو ہوئی نہیں ہے، لڑائی تو ہوئی نہیں ہے، جنگ میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، یہاں کوئی ایسا سین نہیں ہے. بغیر لڑے اللہ رب العزت نے مال دلوایا ہے. اس لیے یہ جو مال ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے رشتہ داروں کا اور اس کے علاوہ مسافروں کا، یتیموں کا اور محتاجوں کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
اور اگر آپ کی قرابت دار نہیں ہیں دنیا میں تو پھر اس کے بعد یہ ٹوٹل مال جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے ان پر تقسیم کر دیا جائے گا. اب یہ مجاہدین جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. وما افاء اللہ، اور جو اللہ نے دلوایا، علی رسولہ، اپنے رسول کو، منہم، ان میں سے. اچھا اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ اصطلاح استعمال کریں، اللہ نے دلوایا. مال غنیمت میں پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان لڑا ہے، جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر ایسی کوئی صورت ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تو ڈائریکٹ اللہ نے دلوا دیا، یہ ڈائریکٹ ہی اللہ نے. وما افاء اللہ، جو اللہ نے دلوایا، علی رسولہ، اپنے رسول کو، منہم، ان سے. فما، بس نہیں، اوجفتم، تم نے دوڑائے، علیہ، اس پر، من خیل، اپنے گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ ہی پیادے. اب نہ تو یہاں تمہارے گھوڑے دوڑے ہیں اور نہ ہی تمہاری پیادہ فوج وہ دوڑی ہے. ولیکن اللہ، بلکہ اللہ، یسلط، مسلط فرما دیتے ہیں، قابو دے دیتے ہیں، رسولہ، اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر چاہتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. لہذا اصول بیان ہو گیا. چونکہ تم لڑے نہیں ہو، تم لڑے نہیں ہو نا، تم نے لڑائی نہیں کی، یہ تو بس اللہ نے اپنے فضل سے اپنے رسول کو یہ مال دلوا دیا ہے. لہذا ما افاء اللہ، جو اللہ نے دلوایا، علی رسول ہی، اپنے رسول کو، من اہل القری، ان تمام علاقوں اور بستیوں میں سے، علاقوں اور بستیوں میں سے جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا، فللہ، تو یہ اللہ کا ہے، وللرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ولذی القربى، اور آپ کے رشتہ داروں کا ہے، والیتامى، یتیموں کا ہے، والمساکین، محتاجوں کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا. جہاد کرنے والوں کا بہرحال مال فے کے اندر کوئی حصہ نہیں. ہاں البتہ جہاد کرنے والوں میں سے اگر کوئی واقعتاً اس طرح محتاج ہے تو پھر اس کی مدد کی جا سکتی ہے بحیثیت محتاج ہونے کے، ضرورت مند ہونے کے. کئی، تاکہ، لا یکونا، نہ رہے یہ مال، دولتن، منجمد، بین الاغنیاء، مالداروں کے درمیان، منکم، تم میں سے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ اس کا تعلق، اس جملے کا تعلق اس مال فے سے بھی ہے اور مال فیل سے ہٹ کے اسلام کا پورا نظام معیشت یہ ایک جملے میں بیان ہوا ہے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو مال ہے وہ محض چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر نہ رہ جائے، چند ہاتھوں میں منجمد ہو کر نہ رہ جائے. مال جو ہے اس کو معاشرے کے تمام طبقات کے اندر تقسیم ہونا چاہیے، معاشرے کے تمام طبقات تک اس کا اثر پہنچنا چاہیے. یہ جو مال ہے نا، مال، معاشرے کے اندر مال کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم کے اندر خون کی ہوتی ہے. انسانی جسم کے اندر خون کی جو حیثیت، خون پوری باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہے، پوری باڈی ٹھیک ہے، پوری باڈی ٹھیک رہتی ہے. اور جب خون باڈی میں سرکولیٹ نہیں کرتا اور جسم کے تمام حصوں کو نہیں پہنچتا تو پھر وہ حصہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ حصہ پھر تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مال معاشرے کے تمام طبقات تک اگر نہ پہنچے تو معاشرے کے طبقات جو ہیں وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کی ایک بڑی، دو تین بڑی بنیادیں ہیں. ایک بڑی بنیاد، قرآن کریم صدقات پہ کیوں زور دیتا ہے؟ دو صدقات، دو صدقات، دو صدقات، دو دو، اللہ اس کے بدلے تمہیں یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا. صدقات کیا ہیں؟ اور بھائی تم امیر ہو، صاحب حیثیت ہو، اچھے بھلے ہو، غریبوں کا خیال کرو، ان کو بھی دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی زندہ رہیں. امیر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے،
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ تیرے پاس جو مال ہے نا اس میں ضروریات زندگی سے محروم لوگوں کا حق ہے. حق کا لفظ بہت بڑا ہے. حق ہے، ان کو دو، زکوٰۃ کی صورت میں دو، صدقات کی صورت میں دو، قربانی کی صورت میں دو، اور صدقۃ الفطر کی صورت میں دو، عطیات کی صورت میں دو، تاکہ مال جو ہے وہ پورے معاشرے کے تمام طبقات تک وہ ہے نا تفریق رہے گی. یعنی کچھ زیادہ امیر ہیں، کچھ کم ہیں، کچھ محتاج ہیں، یہ رہے گا. مساوات نہیں ہے، معاشی مساوات نہیں اسلام میں، معاشرتی مساوات ہے. معاشرتی مساوات ہے، معاشی مساوات نہیں ہے. تو کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن معاشرے کے تمام طبقات کی ضروریات پوری ہونی چاہیے. اور جب نہیں ہوں گی، معاشرے کی تمام طبقات کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو پھر معاشرے میں وہ افراتفری پھیلے گی کہ جس کی بنا پر بہت بڑا خون خرابہ ہوتا ہے. ہم کبھی انقلاب فرانس کی باتیں سنا کرتے تھے. ابھی حال ہی میں، یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، سری لنکا کے اندر کیا ہوا ہے. پبلک اٹھی ہے اور انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس اور فلاں فلاں سب لوٹے. انہوں نے کہا یہی عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ جو لگا لوگوں نے لیا. یہ پھر اس طرح کی نا، اب یہ اگر غیر منصفانہ تقسیم ہو نا مال کی، تو پھر شیطان دو طبقات کو بڑی آسانی سے ورگلاتا ہے. امیر طبقات کو کہتا ہے یار اتنا پیسہ کیا کرو گے، کھاؤ پیو موج کرو عیاشیاں کرو. اب وہ اپنا سٹیٹس ہائی کر لیتے ہیں، وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہم عوام میں سے نہیں ہیں. وہ پھر وہ اس میں آ جاتے ہیں، عیش و عشرت میں آ جاتے ہیں، نخروں میں آ جاتے ہیں، وہ فخر میں آ جاتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. وہ جہازوں سے نیچے پاؤں نہیں رکھتے، وہ جہازوں سے نیچے پاؤں نہیں رکھتے نا. اب ہم کچھ اور لوگ ہیں. اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ چونکہ پستا جاتا ہے، تو شیطان ان کو کہتا ہے تم بس کسی طرح نا بس زندہ رہنے کی کوشش کرو. ان کو 24 گھنٹے بس کہیں سے کماؤ، زندہ رہنے کی کوشش کرو. وہ بیچارے کولو کے بیل بن جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، امراء کے بارے میں نفرت آ جاتی ہے. یہ ایک خلیج حائل ہو جاتی ہے. یہ خلیج معاشرہ تباہ کرتی ہے کسی بھی موقع پر، کسی بھی طرح. میں تو پرانی بات ہے، یہ تقریباً کوئی 2000 کی یا 2001 کی بات ہے. تو ابھی اتنی سمجھ نہیں تھی اس وقت. ابھی تو ہمارا نا ایک محلے کے اندر ایک لڑکا تھا، کافی اس سے گپ شپ ہوتی تھی، ذرا کافی وہ خوش مزاج سا تھا. تو ایک دن نہ بیٹھا ہوا، اخبار پڑھی ہوئی تھی، اخبار ہم پڑھ رہے تھے کہ فلاں کے اتنے اثاثہ جات ہیں، فلاں یہ فلاں اتنا، وہ فلاں کا محل ہے پتہ نہیں اتنے کنالوں پر، اور اتنا یہ اور وہ یہ اشیاء سب کچھ. کہتا ہے یار ایک رات مل جائے نا، صرف ایک رات، اور ایسا ڈاکہ ماروں نا میں کہ میری زندگی کے سارے دردر دور ہو جائیں. اس کے الفاظ ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے، سارے دور ہو جائیں. پھر عوام کی یہ سوچ بنتی، یار لوٹو ان کو، مارو ان کو کسی طرح ان کا نا. اور جب ان کو موقع ملتا ہے نا پھر وہ کسر نہیں چھوڑتے. کو جب موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں یہ مال حلال ہے تمہارے لیے، جس طرح مرضی کما. اس لیے قرآن کریم نے امیروں کو حکم دیا، بار 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 صاحب حیثیت کو حکم دیا، بار 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 خیال کرو ان کا. تم اپنے ماتحتوں کا خیال کرو. کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے آخری، اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، آخری جملہ کیا تھا؟ سب سے آخری نماز کا تھا. نماز پہلے، پھر اس کے بعد آخری تھا وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم. یہ آخری حکم تھا آپ کا، وما ملکت ایمانکم. یار اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا. جو تم کھلاؤ، پھر تفصیل پہلے بیان کر چکے تھے، جو تم کھلاؤ ان کو، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، یا مختلف اور شکلوں کے اندر بھی. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت جو ہے وہ امراء کے اندر مرتکز ہو کر نہ رہ جائے. اس لیے نا میں وہ بات شروع کی تھی، اسلامی معیشت کے دو بڑے اصول ہیں، بڑے عجیب اصول ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، ان سے کہو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے نا وہ خرچ کرو. اسلام جمع کرنے کا نہیں کہتا، جمع کرو نہیں، خرچ کرو، خرچ کر دو، اللہ اور دے گا.
تمہاری ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، تم نہیں بھوکے مرنے لگے، دیتے جاؤ، اللہ اور دیتا جائے گا، تم دیتے جاؤ گے اللہ اور دیتا جائے گا، اللہ اور دے تم اور دو، اللہ اور دے تم اور دو۔ یہ اسلامی معیشت کا بنیادی اصول ہے جو قرآن میں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، قل العفو۔ دوسرا، جو سیاسی طبقہ ہوگا نا معاشرے کا، سیاسی طبقہ معاشرے کا، میں وہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں معروف ہے، وہ معاشی اعتبار سے، سیاسی طبقہ معاشی اعتبار سے سب سے کم تر ہونا چاہیے، غریب، غربا، مسکین، محتاج، سیاسی طبقہ۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ تمام آپ دیکھیں جو اصل میں آئیڈیل تھے، یہ آپ کو وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ بالکل لو سے بھی نیچے رکھا، لو سے بھی نیچے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ مجھے ان پرانے کپڑوں میں دفن کر دو، کفن پہنا دو۔ تو غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں یا حضرت اسما رضی اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ کو نیا سوٹ، نیا کپڑا لاتے ہیں نا کفن کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے، مردہ کو نہیں ہوتی۔ نئے کپڑوں کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے، مردہ کو نہیں ہوتی۔ میرے جو پھٹے پرانے ہیں نا ان میں دفن، اور جو نیا ہے نا وہ کسی غریب کو دے دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو یہ عالم تھا کہ جس دن جو کسی عہدے پر بٹھایا ہے اس وقت اس کے ایسٹس دیکھے جاتے تھے، اور جس دن وہ ذمہ داری ختم کرتا تھا یا معزول ہوتا تھا اس دن دوبارہ اس کے ایسٹس دیکھے جاتے تھے۔ اگر کہیں اضافہ ہوا ہے، اس کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، چلا جواب دے، ادھر جواب دے، یہ کہاں سے آیا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ جب آپ مختلف صوبوں سے اور مختلف جگہوں سے کرتے تھے مستحقین جن کو زکوٰۃ دینی ہے، جن کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کے مستحقین کی لسٹ منگواتے تھے نا، تو ٹاپ پہ جو گورنر ہوتے تھے نا صوبوں کے، ان کے نام ہوتے تھے، سب سے زیادہ زکوٰۃ کا مستحق ہی ہے۔ یہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، قرآن پڑھنا ہے تو سمجھنا بھی ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں نا تو پھر ہمارے سامنے اصل تصویر سامنے آتی۔ اسلامی معیشت کی یہ دو بنیادیں ہیں۔ جو سیاسی طبقہ ہوگا وہ سیاسی طبقہ معاشی اعتبار سے سب سے کم تر طبقہ ہونا چاہیے، سب سے کم تر۔ حالانکہ ان کے پاس تھے، وسائل تھے، وہ کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اصول جو ہے وہ یہ ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، آپ حیران ہوں گے، خلیفہ وقت ہے، پوری امت مسلمہ کا ایک حکمران ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اپنی اہلیہ سے کہہ بیٹھے کہ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن جناب آپ کو تو صرف اتنا ملتا ہے کہ اس میں میٹھے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں تھا، بس ٹھیک ہے، کچھ دن گزرے تو ایک میٹھی سی نا ڈش بن گئی، تو ان کی اہلیہ نے سامنے رکھ دی، کھانا کھانے آیا، کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہو فلاں دن آپ نے خواہش کی تھی نا، تو میں روزانہ یہ کرنے لگی کہ تھوڑا تھوڑا جو اناج ملتا ہے نا یومیہ، ہمیں ڈیلی کا ملتا ہے، ہمیں تھوڑا تھوڑا اس میں سے بچاتی رہی، تو بچا کے اب دیکھیں، مجھے بتائیں، ایک بندے کے لیے کوئی میٹھی بنانی ہے چیز تو کتنا بچا ہوگا؟ ایک چمچ بچاتی رہی، ایک چمچ بچاتی رہی، بچا کے ہفتہ ڈیڑھ کے بعد ڈش بن گئی کچھ میٹھا سا۔ میٹھا بھی کیا ہوگا، گڑ ڈال دیا، تھوڑا سا میٹھا ہو گیا بس۔ تو کہنے لگی اس طرح میں نے آپ کے لیے سویٹ ڈش بنائی ہے۔ جواب سنیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، جو ان کے گھر بیت المال سے اناج لے کے آتا تھا نا، اسے کہا آئندہ سے میرا جو روزانہ کا اناج بیت المال سے ملتا ہے نا، اس میں سے اتنا کم کر دو۔ یہ اصول ہے، اسلامی معیشت کا اصول ہے کہ جو سیاسی طبقہ ہوگا، سیاسی طبقہ وہ معاشی اعتبار سے وہ سب سے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت حسن بڑے بیٹے تھے، بڑے کھلے دل والے، دسترخوان لگا رہتا تھا، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔
ایک دن دیکھا کہ ایک آدمی نا کھانا کھا کے کچھ کھانا ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے سمیٹ کر. تو کہا بھائی کیا بات ہے، خیریت ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا وہ میں نے نا کوفہ کی مسجد میں ایک صاحب کو دیکھا، وہ نا پانی کے اندر خشک روٹی ڈبو کے کھا رہے تھے، تو روٹی سخت تھی تو وہ چبا نہیں پا رہے تھے. تو یہاں اتنا کھانا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لے جا کے نا ان کو دے دیتا ہوں، اچھا کھانا کھا لیں گے وہ. حسن کہنے لگے رہنے دو، تمہیں پتا وہ کون ہے؟ وہ میرے والد حضرت علی ہے. اور حضرت علی اس وقت خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین ہے اس وقت، اور وہ روٹی کا ٹکڑا چبا کر کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ٹکڑا سخت ہے، چبایا نہیں جا رہا. حالانکہ بیٹے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، باپ کھا سکتا ہے، لیکن وہ اصول سامنے رکھنا ہے کہ جو معاشی اعتبار سے جو ہوگا، سیاسی طبقہ ہوگا، وہ سب سے کم تر سطح پہ ہوگا. اور دوسرا عوام کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. یہ اسلامی معیشت کے دو بنیادی اصول ہیں. ان اصولوں پر کبھی کسی اسلامی معاشرے کے اندر یہ لاگو ہوں تو مالی بحران کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، مال جو ہے یہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر نہیں رہنا چاہیے. علامہ اقبال، اسی لیے جو بینکاری سسٹم ہے نا، علامہ اقبال اس کے بڑے خلاف تھے. میں کسی مولوی صاحب کا نام نہیں لے رہا، ان کو کیا بتائے تھی. علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، وہ کہتے تھے ان کو آگ لگا دو، بینکوں کو آگ لگا دو. وہ کہتے تھے بینکوں کو آگ لگا دو. کیوں؟ بینک کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو یہ سوچ دیتا ہے کہ جمع کرو، اکٹھا کرو. پھر ایک طبقہ ایسا وجود میں آتا ہے کہ ساری کمانڈ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ خرچ کرو. سود کیا؟ یہ بینکاری سسٹم کیا کہتا ہے؟ اکٹھا کرو، جمع کرو. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر نہ رہ جائے. وما، اور جو آتاکم تمہیں دیں، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، اسے لے لو. وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں، فخذوہ، لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکیں، فانتہوا، اس سے رک جاؤ. یہ ایک اور اصول ہے، اس پر میں انشاءاللہ کل بات کروں گا، آج ہماری کلاس طویل ہو گئی ہے. وما آتاکم الرسول، جو تمہیں دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، لے لو. وما نہاکم عنہ، جس سے روکیں، فانتہوا، رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ پاک بہت سخت پکڑ فرمانے والے.